کی آواز پر شہریان ناندیڑ نے کے غیر مسلمانوں نے لبیک کہتے ہوئے آج بعد نماز جمعہ میں اپنی حاضری دے کر اس جلسے میں حاضر رہ کر احتجاج کے اندر اپنے ناموں کا اندراج کروایا اور یہ پیغام دیا پورے مہاراشٹر اور اتر پردیش کو کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوگا، اقلیتوں پہ ظلم ہوگا، تو یقیناً ناندیڑ کا مسلمان متحدہ طور پر اپنی جماعت کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے حق اور انصاف کی آواز اٹھائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کلکٹر آفس کے راستہ اپنی کم دامنی کا اظہار کر رہا تھا اور پورا راستہ بھر چکا تھا، گاڑیوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ تھا اس کو روک دیا گیا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ناندیڑ ایک تاریخی شہر ہے اور اس تاریخی شہر میں مجلس اتحاد المسلمین نے جب کبھی بھی مسلمانوں کا آواز دی، مسلمانوں نے لبیک کہا اور کلکٹر آفس کا یہ دھرنا الحمدللہ بہت کامیاب دھرنا تھا، احتجاج تھا، اور ہم نے اس احتجاج کے ذریعے سے حکومت اتر پردیش تک اور حکومت راجستھان تک یہ پیغام پہنچایا اور بتایا ہم نے کہ جس طریقے سے اس ملک کا لوور کورٹ اتنی اسپیڈ سے جو کام کر رہا ہے کہ جو لوگ پیٹیشن داخل کر رہے ہیں فوری سماعت ہو رہی ہے، اور فوری سماعت کے بعد ASI کی ٹیم کو فوری ایک ہی دن میں بلایا جا رہا ہے، اور اسی دن سیم ڈے پولیس کو بلا کر SDM کے ساتھ ایک قافلہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک دن جب وہاں پر پورے کا پورا سروے کیا گیا تو اس دن تو کچھ نہیں ہوا، جو ان کو حاصل کرنا تھا اتر پردیش کی حکومت کو، وہ ان سے مطلوب تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر 3 دن کے بعد میں ASI کی ٹیم، پولیس پرشاسن، SDM، یہ تمام لوگ اور ان لوگوں کے ساتھ میں BJP کے غنڈے، RSS کے غنڈے وہاں پر نعرے لگاتے ہوئے سنبھل کے پیسفل اور شانتی فل ماحول کو تہس نہس کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، گاڑیوں میں آگزنی ہوتی ہے، گاڑیوں کو آگ کی ڈھیر میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہاں پر در و دیوار کو مسلمانوں کے گھروں پر جس طریقے سے پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے، کئی مسلمان زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ 5 بچے جو شہید ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کو ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کر ہر جگہ ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے، حکومت کو چاہیے کہ ان تمام تر کارروائیوں کو بند کریں۔ کیا حکومت جو قانون 1991 میں جو بنایا گیا تھا، پلیسز آف ورشپ ایکٹ، وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ 15 اگست 1947 میں جو بھی تاریخی مقامات ہے، جو بھی مذہبی مقامات ہے، وہ جوں کا تو رہیں گے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، اور جو کوئی اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اسی ایکٹ میں بتایا گیا کہ 3 سال کی سزا اس کو دی جائے گی۔ لیکن عجیب واقعہ ہے کہ لوور کورٹ سنوائی بھی سیم ڈے کرتا ہے، اور لوور کورٹ اس ایکٹ کا جو 1991 میں بنایا گیا تھا اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے۔ تو لوور کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز کس ذہنیت سے کام کر رہے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور جس طریقے سے پولیس نے ان بچوں کو شہید کیا، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اتر پردیش وہاں پر بچوں کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ایکس گریشیا کے نام پر دیں، اور ان کے گھر والے جو ان بچوں پر ڈیپینڈ تھے ان کے لیے بھی سرکاری نوکری کا انتظام کریں۔ یقیناً یہ تو سنبھل کا واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 دنوں سے 800 برس پرانی درگاہ، جہاں پر اس ملک کے کئی وزیر اعظم نے جا کر اس درگاہ پہ منتیں مانگی، مرادیں مانگی، کئی لوگوں نے، اس ملک کے پرائم منسٹرز نے چادریں اور گل وہاں پر پھول بھیجے، آج انہیں اس درگاہ کے اندر ہند الولی جو شہنشاہ ہند ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی درگاہ میں بھی شیولنگ نظر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں ان کو شیولنگ کہاں نظر آ رہا ہے، کیسا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس ملک اور دستور کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ لوگ دور سے تماشا بن کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، تو یاد کرو وہ دن جب تمہیں ستایا جاتا تھا تو مسلمان تمہارے لیے ٹھہرا تھا، اور
اس وقت میں جس طریقے کا سلوک کیا تمہارے جاتا تھا اس طریقے کا سلوک پھر سے تمہارے ساتھ ذاتی کے نام پر، برادری کے نام پر کیا جائے گا۔ اور اگر تم سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو مسلمان تو ایک صبر آزما قوم ہے، جد و جہد کرنے والی قوم ہے۔ ہم مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، جھکیں گے نہیں، لیکن تمہارے ساتھ کیا کل ہوگا اس کو دیکھو۔ یہاں پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے دستور کو ختم کیا جائے گا، اور ان کی سوچ جو چل رہی ہے اس ملک میں ہندو راشٹر بنانے کی، اس پر عمل پیرا ہے۔ آج نمبر ہمارا ہے تو کل تمہارا، اور پھر تیسرا اور چوتھا اسی نمبر لگیں گے۔ اس سے میں ان تمام پچھڑے ہوئے طبقات سے کل تک جو مظلوم تھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، دستور بننے سے پہلے آپ آئیے، مسلمانوں کا ساتھ دیجئے، کھل کر ساتھ دیجئے۔ میری درد مندانہ آپ تمام سے اپیل ہے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر اس دھرنے میں کہا ہے۔ جس طریقے سے کہیں ایسے بیل ہو، کوئل ہو، یا کوئی بھی چیز پہ کولہاپور کی مسجد کا معاملہ ہو، یا پھر وہ نتیش رانے کا ہو، تو ہمیشہ جو ہے احتجاج ہوتے، بڑے بڑے مورچے آندولن ہوتے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا جو کہ وہ ہونے کا ہوتا۔ تو اس کے بعد یہ جو چیز ہے 20 دسمبر کو جو خواجہ غریب نواز کا سروے کا جو دن دیا ہوا ہے کورٹ نے، تو اس میں آگے کی بھومکا آپ کی کیا رہے گی؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کو جو ہے ایک حد تک دبایا جا سکتا ہے، لیکن جب اس میں ویکیوم تیار ہوتا ہے تو اس ویکیوم کے تیار ہونے کے بعد اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں سب جانتے ہیں۔ تو ہمارے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے صبر کے پیمانے کو چھلکنے نہ دو، ہم کو مجبور نہ کرو۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بہت زیادہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ روزی روٹی سے تم نے ہمیں مارا، تعلیم سے مارا، ہمارے گھروں سے تم نے مارا، ہمارے بچوں کو جیلوں میں ڈالا، دہشت گردی کے نام پر، بم دھماکوں کے نام پر۔ اس کے بعد جو تم آج ظلم کر رہے ہو، آج سیدھا ہمارے عقیدت پر، ہماری شناخت پر حملہ ہے، ہمارے مساجد پر حملہ ہے، ہمارے آستانوں پر، ہماری درگاہوں پر حملہ ہے۔ مسلمان بے چین ہیں۔ مسلمانوں کو اتنا مت ستاؤ۔ ستا ہوا آدمی کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ کچھ بھی کر بیٹھنے سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو سوچئے، غور کریے، ہم کو نہ آزمائیے، ہم کو پریشان مت کریے، ہمارے اللہ کے گھروں کو ختم کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم نے آستھا کے نام پر بابری مسجد کا فیصلہ تو لے لیا، اس کے بعد پھر تم نے گیان واپی نکالا، پھر سنبل نکالا، پھر 800 برس پرانی قدیم ہماری درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پر تو ہر کوئی جاتا تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا۔ بس کرو، بہت ہو چکا، ہمارے صبر کو نہ آزماؤ، ہمیں مجبور نہ کرو۔ نتیش رانے نے جس طریقے سے کہا ہے کہ مہا یوتی کی سرکار ہونے کے بعد جو مسجدوں کے جو لاؤڈ اسپیکر ہے، بونگے ہیں، وہ جلدی سے اتارے جائیں نا تو ہم پھر سے اس پہ ایکشن لیں گے، اور ہماری اب تو حکومت بھی آ گئی۔ حکومتیں تو آتی ہیں، جاتی ہیں، لیکن مسلمان ایک زندہ قوم ہے۔ ہم نے ہر وقت، ہر ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ یہ ملک جب غلامی میں جی رہا تھا انگریزوں کی، اس وقت بھی ہم نے اپنے جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، اور کل بھی ہم نے سنبھل میں اپنے جانوں کے نذرانوں کو پیش کر کر شہادت کا جام پیا۔ ہم ڈرنے والی بزدل قوم نہیں ہیں، ہم لڑیں گے، اور لڑ کر ہم اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کریں گے، اور حکومت کو جھکنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جھکائیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے دنوں میں کیا ازمیر جائیں گے آپ؟ کیا بھومکا ہے اللہ اس کے بعد بھی اگر سے رکتا ہی نہیں ہے ماحول؟ مجلس اتحاد المسلمین کا جو قائدین کا فیصلہ ہوگا، یقیناً اس پر عمل کیا جائے گا۔